الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، بھلے برے کے امتیاز عطا فرمایا، جھوٹ اور سچ کو پہچاننے کا طریقہ ہمیں بتایا، اور سب سے بڑا اس کا احسان یہ کہ اس نے ہمیں سیدھی راہ اور سچی راہ دکھانے کے لیے ہر زمانے میں اپنے نبی، رسول، رشی اور منی کو بھیجتا رہا، اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور انتم رشی بنا کر کے بھیجا، جن کے بعد اب کوئی رسول آنے والے نہیں اور نہ کوئی دوسرے رشی یا منی آنے والے. اس کے بعد بہت بہت درود و سلام ہو اس انتم رشی پر اور ان آخری رسول پر جن کے ذریعے ہمیں یہ دین ملا، اور ان کے سچے ساتھیوں اور سچی پیروی کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور تمام حاضرین اور حاضرات، یہ جماعت اسلامی نے ایک ہفتہ منایا. 8 اپریل سے لے کر کے 15 اپریل تک اس نے ایک پروگرام رکھا ہے باہمی بھائی چارگی کا، نفرت کی آگ ختم کرنے، نفرت کی آگ بجھانے کا، قوم پرستی کی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرنے کا. ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ ایک اتفاقی بات نہیں ہے کہ ملک کے حالات نے اسے مجبور کیا، اس کی بنا پر اس نے یہ خیر سگالی کا ہفتہ منانے کی کوشش کی ہے. ایسا نہیں ہے. جس دن جماعت اسلامی بنی ہے سن 1941 میں، اس نے یہ بتایا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، دل میں سب سے زیادہ گہرے طور پر اتری ہوئی بات کیا ہے جس کو اس نے عقیدہ کہا، اور اس کا سب سے اہم کام کیا ہے، اور پھر اس کام پر کس چیز نے اسے ابھارا ہے، اور کون سی چیز، کون سا طریقہ اس کام کے لیے وہ اپنائے گی، اور پھر اس کی پالیسی اور اس کا پروگرام کیا ہوگا. پہلے ہی دن اس نے ان ساری چیزوں کو واضح کر دیا تھا. عقیدہ بیان کرتے ہوئے جہاں اس نے یہ بتایا کہ ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا ہمارا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس نے عقیدے کے ان دونوں ٹکڑوں کی وضاحت بھی کر دی اپنے دستور میں، اور یہ بتا دیا خلاصہ جس کا یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق اور اس کے اختیارات میں کوئی بھی کسی حیثیت سے ساجھیدار اور شریک نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا معنی یہ کہ ان کی لائی ہوئی جیون لائف، یا یہ کہ سمجھیے کہ ان کی دی ہوئی شریعت اور ان کا لایا ہوا قانون جو اللہ کا قانون ہے، یہی آخری قانون ہے. ہمیں اس پر ایمان بھی لانا ہے، ان سے محبت بھی کرنی ہے، ان کی بات بھی ماننی ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنا بھی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے. اور وہی ہمارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے. ہماری پوری زندگی کے لیے وہی اصل کسوٹی ہیں، اور جب بھی ہم میں کوئی اختلاف ہوگا تو ہم اس کو لوٹائیں گے
اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے سامنے سب سے اہم کام کیا ہے۔ جیسے انسان کی زندگی میں بہت سے کام ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت ہے، بیوی سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، کاروبار سے محبت ہے، دھن دولت سے محبت ہے، روزی روزگار سے محبت ہے، اور اس کی خاطر کام بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن سب سے اہم کام جو ہر دم ہماری آنکھوں کے سامنے رہے وہ کام کیا ہے، اس کو بھی اس نے بتایا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ اللہ کے دین سے مراد یہ کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتایا ہے، بے کم و کاس بغیر کچھ گھٹائے بڑھائے ہمیں اسے اپنانا ہے، چاہے وہ آدمی کے ویکتگت جیون میں ہو، انفرادی زندگی میں ہو، یا ساموہک جیون اور اجتماعی زندگی میں ہو، مالیات کے سلسلے میں ہو یا سیاست کے سلسلے میں ہو۔ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو اپنی پوری زندگی میں اپنانا اور پھر اس کو دنیا میں پھیلانا، سب کے سامنے وہ بات رکھنا، یہ گویا سب سے اہم کام۔ کیوں یہ کام کریں گے؟ اس میں سب سے بڑا محرک، سب سے زیادہ ابھارنے والی چیز کیا ہے؟ تاکہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے اور مرنے کے بعد والی زندگی کامیاب ہو جائے۔ یہ اس نے جماعت اسلامی نے بتایا کہ اقامت دین کے لیے اللہ کے دین پہ چلنے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے سلسلے میں سب سے بڑی ابھارنے والی چیز یہی ہے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اور مرنے کے بعد والی زندگی کامیاب ہو جائے۔ اس کام کو کیسے کریں گے؟ اس سلسلے میں اس نے بتایا کہ ہمارے کام کی سب سے اولین بنیاد اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہوگی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں یا جن کاموں پر چپ رہے، یہ ساری زندگی یہی ہماری اصل بنیاد ہوگی۔ اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ باقی ان کے علاوہ اور بھی جتنے لوگ ہوں گے، چاہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، چاہے وہ خلفائے راشدین ہوں، چاہے وہ ائمہ مجتہدین ہوں، چاہے علماء محققین ہوں، چاہے بڑے سے بڑے ودوان ہوں، ان کو ہم وہی حیثیت دیں گے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت جو حیثیت انہیں دے گی۔ یہ ایک پہلی بات رکھی، اور دوسری بات یہ رکھی کہ ہم اپنے اس کام کرنے کے طریقے میں طبقاتی کشمکش، فرقہ وارانہ کشمکش، ہم اس کو راہ نہیں دیں گے۔ اس طریقے کا ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا جس سے اونچ نیچ پیدا ہو، مالداری اور غریبی کا فرق پیدا ہو، یا جس میں مسلم اور غیر مسلم کی کشمکش پیدا ہو، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی چیز ہو، قوم پرستی، فرقہ پرستی یا اور دیگر پرستیاں، ان سے الگ ہو کر کے ہمارا یہ کام ہوگا۔ پہلے ہی دن اس نے یہ بات واضح کر دی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا ہم یہ کام سمجھنے سمجھانے کے طریقے سے کریں گے، ہم دوسروں کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے جماعت اسلامی نے ہمیشہ یہ رکھا کہ دوسرے مذہب یا دوسری جماعتیں، دوسری تحریکوں کو پورے طور پر اس نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنے افراد کو بھی یہ بتایا کہ انہیں پڑھنے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں جو کچھ شکوک و شبہات ہوں انہیں دور کرنے کی کوشش کرو، جو کچھ شنکائیں ہوں انہیں سمادھان کرنے کی کوشش کرو، اور یہ کوشش اس سلسلے میں اس نے اپنے افراد اور اپنے ممبروں کو اسے بتایا بھی ہے۔ اس نے اپنی پالیسی میں یہ بات بھی رکھی کہ مسلمانوں میں جو مختلف تحریکیں یا مختلف جماعتیں یا ان میں آپس میں کچھ اختلافات ہیں، ہم ان کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کریں گے، اور ایسے ہی مسلمانوں اور غیر مسلموں میں جو تناؤ ہے ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان میں بھی میل محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ شروع دن سے میں نے یہ کہا کہ جس دن جماعت اسلامی بنی اور اس نے لوگوں کو داخل کرنا تھا تو اس بنیاد پر داخل کرنا تھا کہ جو جماعت میں آئے یہ سمجھ کر کے آئے۔ چنانچہ اس کی تربیت بھی ہوتی رہی، یہی نہیں بلکہ جماعت اسلامی کے ذمہ دار اپنے افراد سے رپورٹیں بھی لیتے رہے کہ آپ نے اس سلسلے میں کیا کام کیا۔ مجھے یاد آتا ہے ایک مرتبہ میں نے بھی جب مجھ سے پوچھا گیا تھا تو میں نے بھی رپورٹ میں ایک بات کی تھی کہ ایک جگہ جب میں اپنے گھر سے چلا ایک قصبے میں پہنچ رہا تھا، دیکھا کہ وہاں سینکڑوں آدمیوں کا مجمع لگا ہوا ہے،
اپنے رکشے کے ڈرائیور جو ایک غیر مسلم نوجوان تھا جو اکثر مجھے دیکھ کر کے فوراً رکشا میرے پاس لے آتا تھا، اس سے میں نے کہا رکشا روکو. اس نے کہا مولانا آپ کا یہاں کیا کام، آپ تو چلیں، یہ تو شہر ہے، قصبہ ہے، ہوتا رہتا ہے. میں نے کہا نہیں ذرا معلوم تو کر لیں. جب رکشا ٹھہرایا ہم گئے تو معلوم ہوا کہ اتنا بڑا مجمع صرف اس بنیاد پر ہے کہ ایک مسلمان نیتا اسلام کے نہیں غیر اسلامی تحریک کے نیتا تھے. میں اس تحریک کا نام نہیں لوں گا لیکن نیتا تھے غیر اسلامی تحریک کے. اپنے دوست احباب کے ساتھ ایک ہندو ہوٹل میں چائے پان کیا کرتے تھے. ان کے ذمہ بقایا تقریباً 30-40 روپے کے درمیان ہو چکا تھا. اب وہ دکان چھوڑ چکے تھے، تقریباً 3 ماہ سے زائد گزر چکے تھے. ایک روز سڑک سے گزر رہے تھے، دکاندار کی بیوی نے آگے بڑھ کر ان کی سائیکل پکڑ لی. اب کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ سائیکل چھوڑو، کہیں تمہارا روپیہ لے کر چلے جائیں گے. کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں پیسہ دے دیں تب جائیں. جتنے مسلمان آتے گئے وہ مسلمان نیتا جی کی حمایت میں رہے کہ سائیکل چھوڑ دو، پیسہ تمہارا پھر کبھی دے دیں گے. جتنے ہندو آتے رہے وہ کہتے رہے کہ نہیں سائیکل دے دو، سائیکل رکھو، پیسہ جب دو گے تب سائیکل جائے گا. یہ تھی بات. جب حالات میں نے سمجھا اور اس وقت ہنگامہ ملک میں کافی ہو رہا تھا، اندیشہ تھا کہ کہیں اس قصبے میں بھی ہندو مسلم فساد نہ ہو جائے. میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، مسلمانوں سے کہا کہ آپ ذرا اندازہ لگائیں، 4 آنا اگر آپ حضرات دے دیتے، اپنی جیب سے نکال دیتے تو اس کی رقم پوری ہو جاتی اور بڑی آسانی سے بغیر جھگڑے کے آپ سائیکل چھڑوا دیتے. 4 آنا اگر دے دیتے، اور ایسا نہ کر کے آپ نے ایک ہنگامہ پیدا کر لیا ہے. میں نے جب پوچھا تو معلوم ہوا 30 یا 40 روپے کے بیچ میں کوئی رقم تھی. میں نے رقم ادا کیا، لیکن عورت نے لینے کے بجائے سائیکل چھوڑ دی اور کہا ہم رقم نہیں لیں گے، یہ لے جائیں. لیکن میں نے اسے رقم دے دی اور رونے لگی بیچاری. میں نے اسے رقم دے دی اور وہ جھگڑا جو بالکل تیار کھڑا تھا وہ بچ گیا. تو میں نے یہ کہا کہ میں نے بھی یہ رپورٹ دی ہے، گویا ہم لوگوں سے یہ رپورٹ لی جاتی تھی کہ آپس کے جھگڑوں کے چکانے، میل ملاپ کرنے اور قومی کشمکش کو ختم کرنے میں تمہاری کوششیں کیا رہیں. میں نے یہ کہا کہ یہی نہیں کہ اس نے ایک پالیسی بنا لی، بلکہ اپنے ماننے والوں سے وہ رپورٹ بھی طلب کرتی رہی جماعت اور جماعت کے ذمہ دار، اور اس کی کوشش برابر یہ رہی ہے. اور یہ تو میں نے ایک بات بتائی، خود اپنی زندگی میں کئی واقعات، دوسرے دوست احباب کی زندگی کے بہت سے واقعات ایسے پائے جاتے ہیں. تو یہ کوشش آج کی نہیں، یہ پرانی ہے. البتہ حالات نے اس وقت ضرور یہ مجبور کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں غلط فہمی میں یہ بھی دور کر دوں کہ یہ صرف ہندو مسلم کے درمیان میں منافرت اور ہندو مسلم کے تناؤ کی بات نہیں ہے. قومی کشمکش یا فرقہ وارانہ منافرت کا مطلب یہ نہیں کہ ہندو مسلمان، ہمارے مسلمان بھائی اگر یہ سمجھتے ہوں تو یہ بھی گویا وسیع ذہن کا ثبوت نہیں ہے یا غور نہیں کیا انہوں نے. اور اگر ہمارے ہندو بھائی ایسا سمجھتے ہیں تو انہوں نے بھی اس پر غور نہیں کیا. آج آپ دیکھیں، بعض ہمارے مقررین کی تقریروں سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اچھوت اور غیر اچھوت میں کتنا تناؤ موجود ہے. ایسے ہی اخبارات میں آپ پڑھتے ہوں گے، ریڈیو میں سنتے ہوں گے کہ برہمن اور یادوں میں کبھی کبھی کہاں کتنا ہوا ہے. اجتماعی قتل، اجتماعی آتش زنی، اجتماعی زنا اور اس طرح کے واقعات برہمن اور یادوں میں یا برہمن اور ہریجن میں، ٹھاکر اور یادوں میں یا ٹھاکر اور برہمن میں. یہ بھی تو دراصل ایک قومی تناؤ ہے، قومی کشمکش ہے. اور ایسے ہی الیکشن کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کانگریس اور لوک دل یا اور دوسری تحریکیں یہ آپس میں لڑ جاتی ہیں الیکشن کے سلسلے میں، اور بھی یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں الغرض. اور ایسے ہی ہندو اور سکھ اور ہندو، یہ تناؤ آپس کا ایسا ہے کہ صرف مسلم اور غیر مسلم کا نہیں بلکہ ایک قوم دوسری قوم سے کوئی بھی ہو یہ تناؤ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یہ قصبہ محفوظ ہے، اللہ کرے ہمیشہ محفوظ رہے. ایسے ہی میرا ابھی جانا سلون میں ہوا تھا، وہاں کے بھی لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا قصبہ آج تک محفوظ ہے، کوئی بات ایسی نہیں پیدا ہوئی، اللہ کا شکر ہے. لیکن ایک بات یاد رہے کہ اگر ہمارا گھر محفوظ رہے اور گاؤں کے دوسرے گھر جلیں تو دراصل ہماری انسانیت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم مطمئن رہیں کہ ہمارا گھر تو بچا ہوا ہے اور دوسرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. انسانیت کا تقاضا نہیں ہے. انسانیت کا تقاضا یہ ہے، مانوتا چاہتی ہے یہ بات کہ اگر ہمارا گھر بچا ہے تو جہاں ایک طرف ہم اللہ کا شکر ادا کریں، وہیں ہم یہ کہیں، یہ کوشش کریں کہ دوسرے گھر جلنے نہ پائیں یا جو گھر بچے ہوئے ہیں کہیں وہ سلگ نہ جائیں. آگ
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر سے دور لگتی ہے آگ، لیکن جب ہوا تیز ہوتی ہے تو بیچ کے بہت سے گھروں کو چھوڑ کر کنارے کے آخری گھر پر جا کر کے اس کے شعلے گرتے ہیں اور وہ گھر خاک ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو ایسے ہی بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگ فرقہ وارانہ کشمکش کی آگ کہیں دور لگے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہمارا گھر بھی جل جائے۔ یہ کسی کی دین نہیں ہے کہ کسی نے یہ سجھاؤ دیا ہے تب ایسا کیا جا رہا ہے، ہم اور آپ برابر اسے بھگت رہے ہیں اور ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے انسانی تقاضے کی بنا پر، مانوتا کے چاہنے کی بنا پر اسے یہ مجبور ہونا پڑا کہ ہم اپنے تمام ہندو اور تمام مسلمان بھائیوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو ہم یہ بتائیں کہ یہ بڑی بری چیز۔ یہ تمہید کے طور پر میں نے ابھی بات کہی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے علاج کیا ہو سکتے ہیں، میں اس کا ذکر کروں گا، لیکن تمہید کے طور پر چند باتیں اور عرض کر دوں۔ ہمارے بعض دوستوں نے ذکر کیا ہے مغل بادشاہوں کا دور، انگریزوں کا دور اور آج کی سرکار کا دور، توازن بھی کیا ہے، تقابل بھی کیا ہے، سمپردائکتا کا ذکر بھی کیا ہے، اور مجھے اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات میں یہ کہہ دوں، جب یہ دنیا ایک مالک نے رچی ہے، ایک خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے، وہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، انگریز سب کو بنانے والا وہی ایک خدا ہے، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دنیا میں اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے جو اس ملک کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں اور اس ملک میں اچھائی نہیں پیدا کرتے؟ کیا خدا نخواستہ وہ ایشور ظالم ہے؟ وہ مالک کام ہوتا ہے بڑی حکمت سے ہوتا ہے، حکمت کے تقاضے کی بنا پر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری عقل وہاں تک نہ جائے تو صاف کرے۔ مالی بڑا اچھا انتظام کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، مالک اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب مالی مر جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اگر اولاد کارآمد ہوئی تو باغ کا مالک اس مالی کو یا مالی کی اولاد کو رکھے گا تاکہ یہ بھی اسے اچھی طرح سے نباہیں، سنبھالیں۔ لیکن اگر وہ بچے نالائق ہوئے اور یہ کہیں کہ خاندانی بنیاد پر چونکہ ہم مالی کے اولاد ہیں لہذا باغ کی ذمہ داری ہمارے سر آئے اور دیکھ ریکھ ہم کریں گے، تو ظاہر ہے کہ مالک تو اس کو نہیں پسند کرے گا کہ محض اولاد ہونے کی وجہ سے اچھے پیڑ برباد ہوں، جھاڑ جھنکار اگے اور یہ لوگ اپنا عیش کریں، تو ایسی صورت میں وہ اپنے باغ کی ذمہ داری اسے نہیں دے گا۔ تو کیا آپ اپنے باغ کے بارے میں تو اتنے حساس ہوں اور وہ مالک کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ ایسا ہو کہ ایسے ہی ظالموں کے ہاتھ میں دے دے جو ملک کو اجاڑے؟ ایسا نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انقلاب لاتا رہتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ نے فرمایا کہ یہ زمانہ ہے، ہم لوگوں کے ہاتھوں میں اسے بدلتے رہتے ہیں، کبھی انہیں کبھی انہیں کبھی کسی کو۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر ایسا نہ کریں تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، اگر ایک ہی حالت پر ہم رہنے دیں تو یہ گرجے، کنیسے، مندر، مسجد، عبادت گاہیں یہ ڈھا دی جائیں۔ بدلتے رہتے ہیں تاکہ ان پر تنبیہ ہوتی رہے اور پھر یہ چوکنے رہیں۔ ذکر اس نے صرف مسجد کا نہیں کیا ہے بلکہ کہا کنیسے، گرجے، مندر، مسجد سب کا ذکر کیا ہے۔ تو مانا یہ ہوا کہ ان کی حفاظت بھی پیش نظر ہوتی ہے اس مالک کے۔ اس کے پیش نظر جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں ہندوؤں کے آرین نسل کے آنے سے پہلے یہاں کول، بھیل، دراوڑ وغیرہ رہتے تھے جنہیں اچھوت کہا جاتا ہے یا جیسے بھی ہوں یہ آباد تھے۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے چال چلن بگڑے، ان میں ظلم اور فساد ہوا، یہ ٹکڑے ٹکڑے میں بٹے، عیش و عشرت میں لگ گئے، تب ایسی صورت میں آرین نسل کے ہندو آئے اور انہوں نے اس پر قبضہ کیا، ملک کے اندر بناؤ کیا، عدل اور انصاف کیا، یہاں حکومت بہت دنوں تک چلائی۔ لیکن پھر جب ان کے اخلاق بگڑے، ان کا چال چلن بگڑا، ان کا طریقہ بگڑا، ظلم اور زیادتی ہوئی، عورتوں کی عزت محفوظ نہیں رہ گئی، کمزوروں کی دولت اور عزت محفوظ نہیں رہ گئی، مسافروں کی دولت اور عزت محفوظ نہیں رہ گئی، ٹکڑے ٹکڑے میں یہ بٹ گئے، ایک راجا دوسرے راجا سے لڑنے لگ گئے، ایک کی بیوی دوسرا بھگانے لگا، ایک کی بہو بیٹی پر دوسرا حملہ کرنے لگا۔ یہ تمام حالات جب پیدا ہوئے تو پھر مسلمان بادشاہ آئے، وہ ہندوستان پر وہ غالب ہوئے،
تھوڑی تعداد میں رہتے ہوئے یہاں انہوں نے حکومت کی اور جو کچھ پہلے ہندو بنا چکے تھے ان سے زیادہ یہاں انہوں نے بنایا، تہذیب دیا، ادب دیا، تعلیم دیا اور انسانیت کے بہت سے کام کیے۔ ان کے کچھ کام برے بھی تھے، اسلام کو لے کر نہیں آئے، مذہب کی وجہ سے نہیں آئے، مذہب لے کر نہیں آئے تھے، ملک گیری کے لیے آئے تھے، حکومت کرنے کے لیے آئے تھے، دین اور مذہب اور دھرم لے کر کے نہیں آئے تھے۔ لیکن جب تک اچھائی رہی تب تک ان کے ذمے حکومت کا کاروبار رہا، لیکن دھیرے دھیرے جب ان کے اندر بگاڑ آیا، عادتیں ان کی بھی خراب ہوئیں، اب شراب و کباب چلنے لگا، رنڈیاں ناچنے لگیں، گانے بجانے کی محفلیں ہونے لگیں، یہاں تک کہ شہزادے زمین پر چلنا ان کے لیے مشکل ہونے لگا، اور پھر بادشاہ نام کا بادشاہ ہوتا تھا، دوسرے صوبوں کے صوبے دار یہی مالک ہوتے تھے، جیسا چاہتے تھے ویسا رہتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک کو انہوں نے ایک جگہ کی صوبے داری دی، ابھی بیچارہ پہنچا بھی نہیں تھا کہ اس کی معزولی کا حکم ہوا اور دوسرا صوبے دار وہاں بھیج دیا گیا، اور ان دونوں صوبے داروں میں جنگ ہوئی، جو جیتا اس نے جا کر کے حکومت کی۔ تو یہ ساری داستانیں چل رہی تھیں۔ ہندو اس لائق نہیں تھے کہ پورے ملک کو سنبھال سکتے، مسلمان اس لائق نہیں تھے کہ پورے ملک کو سنبھال سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے دور دیش سے انگریزوں کو بھیجا اور انہوں نے آ کر کے دونوں پر حکومت کی۔ 3-4 لاکھ سے زیادہ ہندوستان کے اندر وہ نہیں رہے، اور ایسا بھی یہ تو سب آپ حضرات جانتے ہوں گے، ایک کلکٹر انگریز ہوتا اور پورے ضلع پر حکومت کرتا تھا، اور ہندو مسلمان اس کے نوکر بن کر، اس کے غلام بن کر، اس کے چاکر بن کر اس کے کاموں کو انجام دیتے تھے۔ یہ نوکر چاہے وہ چپراسی ہو اور چاہے وہ جج ہوں اور چاہے کوئی بھی ہو، مختلف عہدے دار اس کے نوکر ہو کر کے اس کا کام کرتے تھے۔ گویا ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتنی غیرت بھی باقی نہیں تھی کہ اپنے باہر کے آئے ہوئے اس دشمن کی اطاعت کریں، یہی نہیں بلکہ اس کے پیر کو مضبوط کر رہے تھے۔ حالات ہندو اور مسلمانوں کے یہ تھے۔ اس میں اس زمانے میں بھی نہ ہندوؤں کو ہوش آیا نہ مسلمانوں کو ہوش آیا۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ جب ان کے اندر کچھ علم آیا، ترقی کی، آزادی کی مانگ کی کہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے۔ اگرچہ آزادی کے مانگنے میں رائیں بدل گئی، کسی نے اکھنڈ بھارت کو کہا کہ ہمیں دیا جائے اور کسی نے کہا نہیں بٹوارا ہو جائے، لیکن اس بیچ میں نہ تو پاکستان بنانے والوں نے نہ تو تربیت ایسی کی کہ جن کے ہاتھوں میں پاکستان جائے وہ ایک اچھے انسان ہوں اور وہاں انسانیت آرام اور سکون سے رہ سکے، ایسا انتظام پاکستان کے مانگنے والوں نے بھی نہیں کیا۔ اور ہندوستان کو اکھنڈ بھارت میں تبدیل کرنے والے ان لوگوں نے بھی انسانوں کو انسان بنانے اور انسانوں کے اندر مانوتا پیدا کرنے کی کوشش کچھ نہیں کی، تربیت انہوں نے بھی نہیں کی۔ انسان کو بنانے کے اعتبار سے دونوں غافل رہے، آزادی چاہتے رہے، لیکن آزادی جن کے ہاتھوں میں آئے گی وہ کیسے رہیں، انہیں کیسا بنائیں، اس کی تربیت کی فکر ان لوگوں نے نہیں کی۔ نتیجہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ چاہے سن 47 کے اندر یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پاگل کتے ہیں جو ایک دوسرے کو پھاڑ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، جیسے بھوکے درندے ہیں جو انسانوں کو چیر پھاڑ رہے ہیں، جیسے ایک پاگل ہو اس کو کچھ جھائی نہ دے وہ گھروں کو جلاتا، عورتوں کو کی عزت لوٹتا، بچوں کو کچلتا اور مردوں کو قتل کرتا ہوا وہ چلا جا رہا ہے، اور اس میں ہندو مسلمان سکھ سب یکساں اور سب برابر تھے۔ یہ نتیجہ تھا اس بات کا کہ ان لوگوں نے انسان کو انسان بنانے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن بہرحال انگریز کو اب کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا تھا، جتنا پہنچانا تھا ملک کو پہنچا چکا۔ اب ہندوستان کے لوگوں کو کے ہاتھ میں حکومت آئی، بڑھ کر کے ہی آئی لیکن آئی حکومت۔ تربیت کا حال جب آیا تو میں ذکر کروں کہ ایک گاندھی جی جنہوں نے انسانیت کا بیج لوگوں کے دلوں میں بونا چاہا تھا، انسانیت کی کچھ آواز اٹھائی تھی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہی کی قوم کا ایک آدمی ان کو گولی سے ہلاک کر دیتا ہے۔ تربیت کا حال یہ کہ اپنا ہی آدمی اس کے مزاج کے خلاف یا اس کی پارٹی کے مزاج کے خلاف گاندھی جی کا کوئی کام یا گاندھی جی کی کوئی بات ہوئی اور اس کی وجہ سے انہیں گولی کا نشانہ بنا دیتا ہے، تربیت نہ ہونے کے ناطے۔ لیکن غنیمت تھی، ابھی ابھی آزادی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، کنٹرول کچھ تھا، عام فساد نہیں ہوا، لیکن انسان کو انسان نہ بنانے کا نتیجہ پھر دیکھیے کہ جب اندرا جی کا دور آتا ہے، اس زمانے میں جب ایک سکھ قوم اپنے دھارمک جگہ یا اپنے گردوارے کی توہین کا نام لے کر کے جب اندرا جی کو ایک آدمی ہلاک کرتا ہے تو تربیت نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو مارا، اگرچہ دونوں میں
تناسب عہدے کے لحاظ سے تو نہیں لیکن انسان کے لحاظ سے دونوں ایک تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں مارنے والے کے قوم کے ہزاروں افراد بلا وجہ قتل کر دیے گئے، جلا دیے گئے اور ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا، پھونک دیا گیا۔ کیوں؟ انسان کو انسان بنایا نہیں گیا تھا۔ اسی موقع پر اسلام کی ایک بات یاد آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، خلافت پورے عرب پر، مصر پر، عراق پر، ایران پر بڑی دور تک میں ان کی حکومت پھیلی ہوئی ہے، بڑے عدل اور انصاف کی حکومت ہے، کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے۔ ایک غلام صرف اس بنیاد پر کہ اس کے مالک نے اس کے اوپر اس کی مزدوری، اس کے کام کرنے کی اجرت یہ زیادہ دی تھی کہ تم زیادہ ادا کرو، ٹھیکہ جو دیا تھا تو یہ کہ تم زیادہ پیسے دو، یہ بات اس نے شکایت کی حضرت عمر سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا کام تم جانتے ہو؟ اس نے کہا ہم سناری جانتے ہیں، ہم لوہاری کا کام جانتے ہیں، ہم بڑھئی کا کام جانتے ہیں، مختلف کام بتائے۔ تو کہا یہ خیال کر کے تو پیسہ کچھ زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں، اتنی سی بات تھی۔ اس پر اس نے کسی اور بنیاد پر ایک یہودی نے ان پر خنجر مارا، فجر کی نماز کے وقت انہیں شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ سازش میں 3 آدمی شریک ہیں، 2 آدمی اور بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ان کو پتہ چلا کہ سازش میں فلاں بھی شریک ہے، اور وہ غصے میں آئے، باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ ابھی خلیفہ کوئی متعین نہیں ہوا تھا، حضرت عمر نے کمیٹی بنا دی تھی، کمیٹی نے ابھی خلیفہ کا انتخاب نہیں کیا تھا، عارضی طور پر ایک صحابی خلیفہ تھے، ان کے سامنے معاملہ پیش ہوا، حضرت عمر کے صاحبزادے پکڑے گئے، گرفتار کیے گئے، اور یہ ہوا مقدمہ چلا، اور یہ ہوا کہ قتل کا بدلہ قتل۔ اسلام نے بتایا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، مقدمہ چلائے بغیر اس کو قتل کر دیا، اس کے بدلے یہ قتل کیے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ضمانت میں انہیں لیا، گفتگو شروع ہوئی، معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا قانون یہ بھی ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ، مقتول کے اولیاء اگر راضی ہو جائیں تو دیت پر راضی ہو سکتے ہیں۔ کہا ہاں یہ قانون ہے۔ چنانچہ تلاش ہوئی کہ مقتول کے ورثہ کی، کوئی وارث نہیں ہوا، کوئی تھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو رہنے والا دوسری جگہ کا تھا۔ اسلام کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ السلطان ولی لمن لا ولی لہ، جس کا کوئی ولی وارث نہ ہو تو بادشاہ اقتدار اس کا والی ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان خلیفہ بن چکے تھے، وہ اس کے والی قرار پائے۔ دیت کا معاملہ چنانچہ اسی پر بات طے ہو گئی اور دیت دی گئی۔ تو دیت ادا کر دی گئی، حالانکہ اس آدمی کو، اس آدمی کے دوست احباب کو، اس آدمی کے رشتہ دار کو ڈھونڈ کر قتل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ پورا ملک اسلامی ملک تھا، پورے ملک میں مسلمان پھیلے ہوئے تھے، یہ ہو سکتا تھا، لیکن انسانوں کی تربیت کا حال یہ تھا کہ یہ چیز گوارا نہ ہوئی۔ اور تربیت جہاں نہیں ہوتی وہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک اندرا جی کے قتل کرنے سے سینکڑوں اور ہزاروں قتل کر دیے جاتے ہیں، اور یہی نہیں اب تک وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے، نہ سکھوں کو تسکین ہو رہی ہے اور نہ اقتدار وقت کو تسکین ہو رہی ہے، مسئلہ کسی کروٹ بیٹھتا نہیں ہے۔ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری تربیت اس انداز سے نہیں ہوئی کہ انسان کو انسان بنایا جائے، یہ سب سے بڑی کمی رہی۔ اور یہ تربیت اب بھی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ غلط تربیت ہو رہی ہے، جیسا کہ ہمارے بعض تقریر کرنے والے دوستوں نے بتایا ہے کہ مدرسوں جب تک کہ پاٹھک کا رنگ نہ بدلا جائے، یا اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے، یعنی طریقے تعلیم جب تک نہ بدلا جائے، جیسے تاریخیں جو آتی ہیں یا ایسی کتابیں جو ایک دوسرے سے نفرت کرنا سکھاتی ہیں، جب تک ان کتابوں کو تعلیم کے نصاب سے الگ نہ کیا جائے تب تک کی انسانیت بچوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے مفہوم ہمارے کئی دوستوں نے ذکر کیا ہے، تو میں نے یہ کہا کہ اب بھی انسان کو انسان بنانے کی تربیت نہیں دی جا رہی، اس کی شدید ضرورت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یوں تو ہم ذمہ دار ہیں، ہمارا گھر گھرانہ ذمہ دار ہے، ہمارا پورا سماج ذمہ دار ہے، پوری سوسائٹی ذمہ دار ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری بادشاہ کی ہوتی ہے، اقتدار کی ہوتی ہے، حکومت کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ عربی میں ایک کہاوت مشہور ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں، حکومت جیسی ہوتی ہے ویسی ہی انسان بنتے ہیں۔ اگر حکومت چوری کرتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، فریب سے کام لیتی ہے، تمام لوگ اسی سے انداز سیکھیں گے۔ الیکشن کے سلسلے میں آپ دیکھتے ہوں گے بیلٹ باکس پہلے سے بھرا ہوا ہے
اور ایک آدمی جس کے جیتنے کے کوئی امکان نہیں ہوتے اور پھر بھی وہ جیتا ہوا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں حکومت کے پیمانے پر بڑے پیمانے پر ہوتی ہیں, بڑے لوگوں کو جتانے کے لیے ہوتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں چھوٹے لوگ بھی اسی کی نقالی کرتے ہیں اور وہ بھی جعلی ووٹ دیتے اور لیتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے ایک بہت بڑے دھارمک ہندو بھائی کو دیکھا اور بڑے فخر سے وہ کہہ رہے تھے کہ 5 مرتبہ میں نے ووٹ دیا ہے. اور میں نے ایک عالم کو دیکھا, مسلمانوں میں سے ایک عالم کو دیکھا, بلکہ وہ میرے شاگرد بھی تھے, میں نے انہیں پڑھایا بھی تھا, اور اتفاق سے میں پہنچ گیا. وہ ایک ہوٹل میں بیٹھ کر کے کہہ رہے تھے یہ 4تھی مرتبہ ہے میں ووٹ دے کر کے آ رہا ہوں. جی, یہ فخر کی بات ایک پڑھا لکھا آدمی, ایک پنڈت, ایک مولوی, ایک سیاسی لیڈر جب ایسا کرتا ہے کہ اس بنیاد پر کہ وہ حکومت کی طرف سے نیچے سے لے کر کے اوپر تک کا ہی حال ہوتا رہتا ہے. اسمگلنگ ہے, رشوت ہے, سودخواری ہے اور بھی دوسری چیزیں ہیں. یہ جب نیچے سے لے کر اوپر تک, اور اب تو سلسلہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ سچ ہے کہ غلط, امیتابھ بچن ہو یا راجو جی ہوں یا اور بھی ان کے دوست احباب ہوں, ان کے بارے میں تو اخبارات میں پڑھنے والی بات آتی ہے. حقیقت کیا ہے یہ تو وہ لوگ جانیں, لیکن یہ دیکھیے کہ اثرات کیا پڑتے ہیں, لوگ کیا کیسے بنتے ہیں. یہ حالت ہوتی ہے. اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. ایک بات میں اور ذکر کر دوں کہ جماعت اسلامی نے اپنے کام کے سلسلے میں جہاں مسلمانوں کو سامنے رکھ کر کے ان سے گفتگو کی ہے, وہیں غیر مسلموں سے بھی گفتگو کی ہے. ہمارے ایک دوست نے شروع ہی میں بات رکھی ہے, اگرچہ ذرا کچھ جذباتی انداز سے انہوں نے رکھی, پہلوان آدمی بھی تھے, آواز ویسے بھی ان کی اونچی تھی, بات کہا انہوں نے, اچھی بات کہی, لیکن انداز ذرا سا کچھ بدلا ہوا تھا. لیکن میں نے یہ کہا کہ انہوں نے مسلمانوں سے صرف بات کہی تھی کہ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے. جماعت اسلامی مسلمانوں سے بھی کچھ بات کہتی ہے, غیر مسلموں سے بھی کچھ بات کہتی ہے. غیر مسلموں سے وہ بات جو کہتی ہے وہ یہ کہ آپ اس ملک کے اصل ہیں, آپ اس ملک کی سمجھیے روح کی حیثیت ہیں. اکثریت کے اعتبار سے, تعداد کے اعتبار سے آپ کی بات, آپ کا کام بہت کچھ اثر رکھتا ہے اس ملک پر. آپ کے ہاتھ میں اکثریت کے لحاظ سے کشتی کا پتوار آپ کے ہاتھ میں ہے, چپو آپ کے ہاتھ میں ہے. کشتی اگر غلط سمت میں جائے گی, ہم اس پر بیٹھے ہیں, ہم بھی اپنی منزل سے بہت دور چلے جائیں گے. کشتی اگر ڈوبے گی تو اس میں ہم بھی سوار ہیں, ہم بھی ڈوب جائیں گے. لہذا آپ اپنی حیثیت, آپ اپنے مقام کو پہچانیں. آپ اگر اچھے بن گئے تو یہ پورا ملک بھارت اچھا بن سکتا ہے اور آپ کے ساتھ ہم بھی اچھے بنیں گے. اور اگر آپ برے بن گئے تو پورا ملک برا بن جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بھی شاید برے ہو جائیں. تو اس طریقے سے آپ کی بڑی اہمیت حاصل ہے. آپ اگر چوری کریں گے, آپ اگر ملک کا راز بیچیں گے, آپ اگر CID کا کام دوسرے ملکوں کے لیے CID کا کام کریں گے, آپ اگر ذخیرہ اندوزی کریں گے, مصنوعی قحط عوام میں لانے کی کوشش کریں گے, بازار سے چیزوں کو غائب کر دیں گے تاکہ دام اس کے بڑھ جائیں, آپ اگر اسمگلنگ کریں گے تو یہ سارا کام آپ سے سیکھ کر کے ہم بھی کریں گے. لیکن اگر آپ سدھر گئے, آپ جوا سے باز آ گئے, آپ سود لینے سے الگ ہو گئے, آپ نے شراب پینا چھوڑ دیا, آپ نے برائی اور بدکاری سے ہاتھ کھینچ لیا اور آپ نے اسمگلنگ کو برا سمجھا, اکثریت آپ کی ہے, تھوڑے تعداد میں ہو کر کے اس بیچ میں دوسرا یہ حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو گویا آپ کی بڑی اہمیت ہے. آپ اچھا بننے کی کوشش کریں اور اچھا کیسے بن سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے یہاں, آپ کی جماعت میں, آپ کی تحریک میں, آپ کی سبھاؤں میں, آپ کے مذہب میں اچھا انسان بننے کی جو تدبیریں بتائی گئی ہوں آپ ان تدبیروں کو استعمال کریں, دیکھیں. اسی کے ساتھ ساتھ اسلام میں بھی کچھ تدبیریں بتائی گئی ہیں کہ ایک انسان اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے, اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں, آپ اس پر غور کریں. اگر قبول کے لائق ہو قبول کریں, نہ قبول کے لائق ہو آپ اسے رد کر دیں. اس لیے کہ اسلام نے تو یہ بتایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی, کوئی زور نہیں ہے. دین تو باتوں کو سننے, غور کرنے اور دل سے فیصلہ کرنے کا نام ہے. دباؤ اور جبر سے دین نہیں ہوا کرتا, اسلام نے تو اسے روکا ہے. اس لیے آپ غور کر کے اسے دیکھیں. اسی لیے جماعت اسلامی نے اسلام کو تقریباً ملک کی 18 سے زیادہ زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے اور دینی کتابوں کو اس نے ترجمہ کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ
کہ آپ اپنی دھارمک کتابوں کو ہماری زبان میں منتقل کر کے ہم تک پہنچائیے، ہم بھی دیکھیں، اگر اس میں کچھ اچھی بات ہو تو ہم اس کے لینے سے دریغ نہیں کریں گے، اور ایسے ہی آپ ہماری باتوں کو دیکھیں جو ہماری بات نہیں بلکہ آپ کے پیدا کرنے والے کی بات ہے، آپ کو جنم دینے والے کی بات ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیں، اگر قبول کے لائق ہو تو آپ اس کو قبول کریں اور اسے تسلیم کریں۔ بہرحال دیکھیں کہ ملک اچھا کیسے بن سکتا ہے۔ یہ تو تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں عنوان پر آتا ہوں، یہ نفرت کی آگ، فرقہ وارانہ کشمکش، سمپردائکتا، یہ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، یہ بات تو تقریباً آپ تسلیم کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں نہ ہو، لیکن ملک کے اندر سمپردائکتا پائی جاتی ہے، قومی تعصب یا قوم پرستی پائی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اسباب کیا ہیں؟ اس سلسلے میں آپ نے ہمارے دوستوں کی رائے سنی، اس پر اتفاق کرتے ہوئے مزید کچھ باتیں یا اس سے ملتی جلتی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی چیز سمپردائکتا کی یہ پیدا ہوتی ہے کہ آدمی جب اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، ایشور کا بھے اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا خوف اگر دل میں ہو، وہ ایک مسلمان کے دل میں اگر اللہ کا خوف ہو تو کہے گا کہ اللہ نے تو حکم دیا ہے لا تقتلوا نفسا، کسی انسان کو قتل نہ کرو، کسی انسان کو قتل نہ کرو، اس نے منع کیا ہے۔ اللہ نے انسانی جان کو بڑا محترم بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، کسی انسان کا خون بہانا یہ حرام ہے۔ انسان کے جسم کا ایک قطرہ خون کا یہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کسی کی جائیداد لینے کے لیے، کسی کا مال لینے کے لیے، کسی پر روک جمانے کے لیے انسان کے خون کا ایک قطرہ نہیں بہنا چاہیے۔ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے الا بحق الاسلام، مگر یہ کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے، مثلا یہ کہ قاتل ہے، اس نے ناحق کسی کو قتل کر دیا، اب ایسی صورت میں حکومت اسے قتل کرے گی۔ تو اس طریقے کی تو بات اور ہے، یا اسلام کے اندر یہ بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے اور پھر بھی اس نے کسی دوسری عورت سے زنا کر لیا تو ویسی صورت میں وہ زندہ رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ گویا سماج کے جسم کا وہ سڑا ہوا حصہ ہے، وہ کینسر ہے کہ اس کو کاٹ کر کے فوراً پھینک دیا جائے، ورنہ پورے جسم میں یہ اثرات، کینسر کے اثرات پھیل سکتے ہیں، لہذا اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے جان جائے، لیکن کچھ اسباب کی وجہ سے، تو کہا بغیر اس طرح کے اسباب کی بنا پر انسان کو قتل نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے گویا پورے انسانیت کو قتل کر دیا۔ من قتلا نفسا قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے تمام انسانوں کو سمجھو قتل کر دیا، اس لیے کہ انسانیت سب میں برابر ہے۔ تو اللہ کا جب یہ حکم ہے تو ایسی صورت میں ایک مسلمان غصے میں آ کر کے کہیں دنگے کی خبر سن کر کے، کہیں دنگے کی فساد کی خبر سن کر کے اپنے مقام پر کسی بے گناہ کو قتل کرے، یہ اس کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، جائز نہیں۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے عام حالات میں اگر کسی غیر مسلم کے گھر میں آگ لگی، ان کے بیوی بچے گھر میں پھنس گئے، نوجوان مسلمان اپنی جان پر کھیل کر عام حالات میں جائے گا اور انہیں بچانے کی کوشش کرے گا۔ ایسے ہی جب حالات بگڑیں تو اس میں یہ اثر نہ لے لے کہ اب اگر عام حالات میں ان آگ میں پھنسے ہوئے بچوں کو بچاتا تو اب خود ہی اپنے ہاتھوں سے آگ لگا کر کے انہیں جلانے کی کوشش کرے۔ اگر اللہ کا بھے اور اللہ کا ڈر ہوگا تو ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ یہی حال ایک ہندو کا ہے کہ اگر وہ دھرم جب بتاتا ہے کہ انسان سب ایک ہیں، مانوتا ایک ہے، ایک ہی کی اولاد سب ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اگر درشت کوڑ کے فرق سے، نقطۂ نظر کے اختلاف سے اتنا تو نہ ہونا چاہیے کہ عام حالات میں اگر کسی مسلمان کے گھر میں آگ لگ جاتی اور اس کے بیوی بچے اس آگ میں پھنس جاتے تو ہندو نوجوان اپنی جان پر کھیل کر ان آگ میں پھنسے ہوئے مسلمان بچوں کو بچانے کی کوشش کرتا، اور آج اس نقطۂ نظر کے اختلاف کی بنا پر خود ہی اپنے ہاتھوں سے انہیں جلانے کی کوشش کرے۔ اگر ایشور کا بھے ہوگا تو ایسا نہیں کرے گا۔ تو سب سے بڑی چیز ایک ہوتی ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کے خوف کا نہ رہنا اور انسان کے دل سے ایشور کے بھے کا نکل جانا، یہ ایک سبب بنتی ہے سمپردائکتا دنگے کی۔ دوسری بات ہمارے بعض دوستوں نے اشارہ بھی کیا ہے اس کی طرف کہ اللہ خدائی قانون، اسلام کے اصولوں پر، اللہ کے قانون پر عمل نہ کرنا، ایشوری سدھانت کو اپنی زندگی میں نہ برتنا، زبان سے کہنا لیکن اس پر عمل نہ کرنا، یہ بھی سبب ہوتا ہے سمپردائکتا دنگے کا۔
تیسری چیز میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں تاکہ وقت آپ کا زیادہ نہ لوں. تیسری چیز ہوتی ہے خود غرضی. یہ بھی قوم پرستی کو پیدا کرتی ہے. خود غرضی بڑی بری چیز ہوتی ہے. یہی خود غرضی جب ایک آدمی میں آتی ہے تو فرد کو فرد سے ٹکرا دیتی ہے. اپنے فائدے کے آگے وہ دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے. دیکھیے آدمی کا اپنا فائدہ چاہنا یہ برا نہیں ہے, یہ خود غرضی ہے. آدمی جب اپنے فائدے کی خاطر دوسرے کو نقصان دے پہنچائے یہ خود غرضی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پھل بیچ رہے ہیں لوگ, سیب بیچ رہے ہیں, داغ لگا ہوا ہے, اس کو اپنے آگے کیا ہے, سامنے اس کا حسین اور خوبصورت اور وہ حصہ سامنے رکھا ہے جو گاہک کے سامنے رہے. اور جب دکھانا ہوتا ہے تو اس انداز سے اس سیب کو پکڑتا ہے کہ دیکھو بڑا اچھا ہے, اور اس داغ کو ظاہر نہیں ہونے دیتا. اب یہ خود غرضی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے وہ پیسہ دے رہا ہے, اچھے سیب کا پیسہ دے رہا ہے, لیکن اس کے حصے میں آتا ہے سڑا ہوا سیب. اور یہ ہاتھ کی صفائی دکھا کر کے دکاندار اپنا فائدہ چاہنے کے لیے عیب کو چھپا کر یہ دے دیتا ہے. یہ خود غرضی ایک فرد کے ہاتھوں دوسرے فرد کا نقصان پہنچا دیتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو کھیتی ہوتی جب ہوتی ہے تو کسانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک چاول ہوتا ہے مسوری کہتے ہیں اس کو, ایک چاول ہوتا ہے کالا نمک. تو دونوں میں بڑا فرق ہے لیکن رنگ روپ بالکل ملتا جلتا ہے. فرق اتنا ہے کہ ایک دھان سفید ہوتا ہے مسوری, اور کالا نمک کا دھان کالا ہوتا ہے. چاول یکساں ہوتا ہے. کالا نمک میں خوشبو ہوتی ہے, اس میں خوشبو نہیں ہوتی. دونوں کے بھاؤ میں کافی فرق ہوتا ہے. لیکن انسان کرتا یہ ہے کہ مسوری کا چاول ہے, کالا نمک کا دھان لیا, اس چاول میں ملا دیا. دیکھنے والا یہ سمجھے صاف نہیں ہے لیکن ہے کالا نمک, دھان تو نظر آ رہے ہیں, لہذا یہ دوسرا چاول نہیں کالا نمک ہی ہے. یہ لے کر کے اور اپنا چلا جائے. تو اس طریقے سے آدمی دھوکہ دے دیتا ہے, اپنے فائدے کی خاطر دوسرے کو نقصان پہنچا دیتا ہے. یہی خود غرضی جب بڑھتی ہے, آپ نے سنا ہوگا کانپور میں ایک کارخانے, دوا کے کارخانے کے 2 آدمی 2 حصے دار تھے. ان کا آپس میں جب بٹوارا ہوا, کارخانہ دوا کا کارخانہ اس کے حصے میں آیا اور دوسرا اس سے محروم ہوا, اس کو دوسری چیز جائیداد آئی. لیکن اس نے نوکروں سے مل کر کے اس میں ایسی کچھ گڑبڑی پیدا کر دی جس سے سینکڑوں بچے کانپور میں یا اور دوسرے اطراف میں مر گئے, وہ انجیکشن لگنے کی وجہ سے. آدمی اپنے فائدے کی تاکہ یہ دوسرا بدنام ہو جائے, نہ چل سکے, حکومت کی زد میں آ جائے, ایسا اس نے کیا. وہ اپنا فائدہ پہنچانے کی, اپنا فائدہ تو درگزر دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے سینکڑوں جانے اس نے. قوم کا ہیرو اگر اپنی قوم کا فائدہ چاہے یہ بری بات نہیں, لیکن وہی قوم کا ہیرو جب دوسری قوموں کو نقصان چاہنے لگ جائے تو یہ قوم پرستی ہو جاتی ہے. فرقہ پرستی یوں شروع ہوتی ہے, اپنے قوم کا فائدہ چاہنا یہ فرقہ پرستی نہیں ہے بلکہ دوسری قوم کا نقصان. اور قوم کی خود غرضی ہو تو بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. اور یہی خود غرضی جب ملکی پیمانے پر آ جاتی ہے, ایک ملک اپنے فائدے کے لیے دوسرے ملک کا نقصان چاہنے لگ جاتا ہے تو یہ اور زیادہ بھیانک ہو جاتا ہے. اپنی حکومت بچانے کے لیے, اپنا فائدہ چاہنے کے لیے دوسری حکومتوں میں گڑبڑی پیدا کر دیتا ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ حالات خطرناک ہیں, اور حالات خطرناک ہونے کی وجہ سے ہماری فوج کو تیار رہنا چاہیے تاکہ دوسری پارٹیاں ادھم نہ مچائیں. اور اس طریقے سے نہ جانے کیا کیا صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ خود غرضی یہ بڑی بڑا ہوتی ہے. چوتھی چیز ہوتی ہے انسانیت کے احترام کی کمی. انسان کا احترام نہیں کرتا. دیکھیے ہندو مذہب میں بھی یہ بات ہوگی. ہندو دھرم کا مطالعہ میرا زیادہ تو نہیں, اگرچہ میں نے کچھ کتابیں خریدی, منو سمرتی ہے, رامائن ہے, یا اس طرح کی چیزیں دیکھی, لیکن ہندی زیادہ نہ جاننے کی بنا پر اس کا ارتھ کو زیادہ نہیں سمجھ سکا. اگر اردو میں یہ کتابیں ملتی تو ہم اسے دیکھتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً اچھی بات ہوگی. لیکن اسلام نے تو یہ بتایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کہ زمین والوں پر رحم کرو, یہ نہیں کہا کہ ارحموا علی المسلم, مسلمانوں پر رحم کرو, یہ بات نہیں, بلکہ کہا من فی الارض, زمین پر جو بھی رہتے ہیں, چونٹیاں, کیڑے مکوڑے, دیگر جاندار جو انسانوں کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں. اس لیے کہ اسلام کا حکم یہ بھی ہے کہ قتل الموذی قبل الایذاء, دکھ دینے والے جتنے ہیں, جیسے پاگل کتا ہے, ہار کھانے والا شیر ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, اس طریقے سے ان کو تو اذیت دینے سے پہلے قتل کر دو. تو ایسے انسانوں کو دکھ دینے والے نہیں, عام طور پر جو چیزیں ہوں ان کو نہ ستاؤ, یہ بھی اسلام کا حکم ہے.
اسی بنیاد پر اسلام کا یہ بھی بات ہے کہ لوگ جو مچھلی کا شکار کرنے کے لیے زندہ چھوٹی مچھلیاں کانٹے میں لگا کر کے لٹکا دیتے ہیں پانی میں تاکہ بڑی مچھلیاں اسے کھانے کے لیے آئیں اور کانٹے میں پھنس جائیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جاندار کو نشانہ نہ بناؤ، تو یہ نشانہ بنانا ہوا، ہاں مردہ ہونے کی حالت میں لگاؤ کوئی بات نہیں، لیکن زندہ رہیں، تکلیف میں مبتلا رہیں تو یہاں تو کسی کی میری جان پر آ بنی ہے، تمہیں جان من دل لگی سوچتی ہے، ایک تو وہ پریشان اور آپ کے لیے اچھائی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ بلا ضرورت درخت کے پودے کے پتے کو بھی توڑنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اور اس کے بڑے خطرناک نتیجے بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آدمی بے خیالی میں کوئی چیز کر لیتا ہے، مجھے اپنی ایک غلطی کا اب تک احساس ہے، اس زمانے میں جس وقت کی میں ابھی نوعمر تھا، غالباً ستمبر سن 47 کے بعد 47 سے 48 کا زمانہ ہوگا، گیہوں کی فصل لگی ہوئی تھی، مدرسے میں بچوں کی چھٹی ہوئی، میں بھی گاؤں میں جانے لگا، پیچھے پیچھے 150-200 بچے بھی جانے لگے، چھوٹے بچے، اتفاق سے بھول سے میرا ہاتھ گیہوں کے پتے پہ پڑا، توڑ دیا، لیکن توڑتے ہی پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، اسلام کے خلاف یہ کام کیا ہے، اور جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو تقریباً ہر بچے کے ہاتھ میں گیہوں کا ایک پتا جی، تو یہ تو ایک معمولی چیز ہوئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بے فائدہ چیز ہوتی ہے، اگرچہ نقصان نہ ہو تب بھی، لیکن نقصان بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بچوں کو دیکھے ہوں گے آپ دیہات میں کہ وہ گیہوں کی پھلی وہ کھینچ لیتے ہیں اور اس کو سیٹی بناتے ہیں، پپیری بجاتے ہیں، بجانے کے لیے ان کے دل کی تسکین ہوتی ہے، لیکن کسان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے ان چیزوں سے بھی منع کیا ہے، تو پھر کسی انسان چاہے وہ اپنا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے بلا وجہ۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، ایک جگہ زید کہیں مکہ والوں کی گرفت میں آ گئے، پکڑے گئے، اور جب آئے تو یہ ہوا کہ مکہ والے انہیں پھانسی دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ نیزوں سے مارا جائے، انہیں پھانسی دے دی جائے۔ قاعدہ ہے پہلے زمانے سے لے کر کے اب تک بھی کہ مرنے والے سے پوچھتے ہیں تمہاری آخری خواہش کیا ہے، ان سے بھی پوچھی گئی بات، انہوں نے کہا کہ مجھے اسطرہ دے دیا جائے، میں صفائی چاہتا ہوں۔ آڑ ہو گیا، انہیں اسطرہ دیا گیا، وہ صفائی کرنے لگ گئے۔ اسی بیچ میں کسی ماں کی گود سے بچہ کھسک کر کے نیچے اترا، بچے زمین پر کھیلنے ملنے کے عادی، وہ ذرا بڑھتے ہوئے ان کے پاس چلا گیا، لوگ گھبرا گئے کہ اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کو مار ڈالے۔ آدمی جب جان پر آ جاتی ہے کہ ہم بچیں گے نہیں تو بھلی بری ہر حرکت پر گزرتا ہے، تو ایسا نہ ہو بچے کو مار ڈالیں۔ وہ لوگوں کی طرف دیکھ کر کے، ان کی گھبرائی ہوئی صورتیں دیکھ کر کے مسکرائے، اور انہوں نے کہا جس طریقے سے تمہارا بچہ ہے ایسے ہی میرا بچہ ہے، اس بچے نے تو میرے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، بچہ تو معصوم ہوتا ہے، بچہ کا کوئی گناہ نہیں، لہذا آؤ بچے کو لے جاؤ، کیونکہ اس طرح ان کے ہاتھ میں تھا، لوگ گر بھی رہے تھے، وہ بچے کو انہوں نے دے دیا۔ اس لیے تو اسلام کسی معصوم پر جس کا جرم نہ ہو اس پر ستانے کی ممانعت کرتا ہے۔ تو یہ انسانیت کا احترام یہ نہیں رہ گیا ہے۔ آج اگر انسانیت کا احترام ہوتا تو ایسا ہوتا کہ اگر ہم سے آپ کو تکلیف پہنچی تو اولاً تو آپ کا یہ حق تھا کہ آپ سے درگزر کر دیں، لیکن اگر نہیں تو برابر کا بدلہ لے لیں۔ اسلام نے تو یہ بتایا ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ، برائی کا بدلہ برائی، یعنی اگر بدلہ لے بھی لیا تو بھی وہ چیز اچھی نہیں ہوئی۔ اچھی کیا چیز تھی؟ اچھی بات تو یہ تھی معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وہ حالات تھے جبکہ آپ کی زندگی پریشان تھی۔ اب اسی سلسلے میں ایک بات یاد آ گئی، ایک مرتبہ ہمارے یہاں کا واقعہ ہے، مسجد میں ہولی کے موقع پر 2 چھوٹے بچوں نے پچکاری سے رنگ پھینک دیا۔ جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہندو مسلم فساد ہو جائے۔ اتفاق ہی کہیے، میں ان دنوں گاؤں پر رہتا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی ایک روز میں آیا تھا، میں بھی مسجد میں پہنچا، جب حال دیکھا میں نے بات کیا ہے، کارن پڑ گیا۔ میں نے کہا بھائی آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، ہم ان کی اتباع و پیروی کرنے والے ہیں، اور آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو لوگ ان کے اوپر کوڑے ڈال دیتے تھے، گندگی ڈال دیتے تھے، جھڑیاں ڈال دیتے تھے، اور وہ جھاڑ کے نکل جاتے تھے، کبھی انہوں نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ایک روز جب کوڑا کرکٹ نہیں پڑا تو آپ نے کہا کہ آج بات کیا ہے، کوڑا میرے اوپر نہیں ڈالا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو عورت کوڑا ڈالتی تھی اس کی طبیعت خراب ہے، وہ بیمار ہے، تو آپ اس کی بیمار پوچھنے کے لیے گئے، حالات پوچھنے کے لیے گئے، تو آپ ایک طرف یہ اخلاق اور دوسری طرف اگر بچوں نے
پھینک دیا، رنگ بڑوں نے بھی پھینک دیا ہوتا تو کیا بات تھی؟ آپ اسے دھل ڈالیے، صاف ہو جائے گا، لپائی کرا دیجیے، بہتر ہو جائے گا۔ ذمہ دار سے ملا اور میں نے کہا کہ بھائی بات مناسب نہیں ہے۔ ان لوگوں نے بچے کو پکڑا، مارنا چاہا، لیکن میں نے مارنے نہیں دیا، اور پھر ایسی صورت میں وہ بچے نادم بھی ہوئے، میں نے بہت بچے نہیں دیکھے۔ تو اس طریقے سے حالات کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا سی چیز میں آدمی کا دماغ یہ آؤٹ ہو جاتا ہے، اپنے قابو میں نہیں رہ جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا، میں کہہ یہ رہا تھا کہ مکے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی هی احسن، اگر آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو آپ اچھائی کے ساتھ انہیں دور کیجیے، برائی کو برائی کے ذریعے دور نہ کیجیے، اچھائی کے ساتھ دور کیجیے۔ ادفع باللتی هی احسن، اس کا نتیجہ یہ ہوگا فیض الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، آپ اور آپ کے درمیان جن کے درمیان دشمنی ہے یہ دونوں سچے دوست ہو جائیں گے، مخلص دوست ہو جائیں گے۔ برائی کو جب بھلائی کے ذریعے دور کریں گے تو دشمن بھی دوست ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ آسان چیز نہیں ہے، بڑی مشکل چیز ہے۔ آدمی تو یہ سوچتا ہے کہ ارے بھائی جان جائے مگر آن کہاں جائے، اگر کہ موچ نہ ہو لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ موچ کا مسئلہ ہے، چاہے موچ کوئی نہیں چہرے پر، لیکن کہتے ہیں کہ موچ کا مسئلہ ہے، کیونکہ پرانی کہاوت ہے لہذا وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ تو صرف اسے یہ مرتبہ ملتا ہے جو بڑا صبر کرنے والا ہو، اور یہ مرتبہ اسے ملتا ہے جو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، ایسے ملتا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر کچھ وسوسے آئیں تو سمجھو شیطانی وسوسہ ہے۔ اگر یہ کہو کہ ارے بھائی وہ زمانہ گیا، اب یہ تو کلجگ ہے، یہ تو ٹیڑھی انگلی کیے بغیر گھی نہیں نکلتا، سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا، تو اب ایسی اینٹ کا جواب پتھر ہو تب نیچا سر نیچا ہوگا، یہ سب شیطانی وسوسے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ کارآمد نسخہ وہ ہے جو اللہ نے بتایا کہ اگر کبھی تمہارے ساتھ ظلم ہو تو تم اسے معاف کرو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو جو ان کی پرورش میں تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے دور کے، لیکن انہی کے زیر سایہ تھے، کھلانا پلانا کپڑا لتا انتظام یہی کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ شریک ہو گئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی آیت اتاری تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مستہ پر بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اب میں کبھی بھی ان پر خرچ نہیں کروں گا، ان کو نہیں دوں گا، میری بلی مجھے سے میاؤں تیرا ہی کھاتے ہیں، میری عزت آبرو پر حملہ، میں ان پر کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ انسانی غصہ آیا، لیکن فوراً اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دے رکھا ہے، وہ اس بات کا ارادہ نہ کریں کہ وہ مہاجروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تم اپنے مجرم کو اگر نہیں بخشتے ہو تو کیسے یہ امید رکھتے ہو کہ تمہارے جرم کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا؟ لہذا اگر اپنے جرموں کی معافی چاہتے ہو تو تمہارے ساتھ جو جرم کریں تم انہیں معاف کرو، فاعفو واصفحوا، درگزر کرو، جانے دو، معاف کرو۔ تو یہ معافی یہ بھی ایک سیوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے نہیں کہ آپ جب کمزور ہوں تب، کمزور کے لیے تو اس کے سوا چارہ ہی کیا ہے؟ کمزوری کے لیے صبر، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر اس وقت ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں گالی دی تو ہم اس کا جواب تماچے سے دے سکتے ہیں، گھوسوں سے دے سکتے ہیں، اگر کسی نے تماچا اٹھایا تو ہم اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر اگر آپ صبر کر گئے تو دراصل صبر یہ ہوتا ہے۔ لیکن تو اب ایسی صورت میں اسلام نے اس کا حکم دیا ہے تو انسانیت کا احترام یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں اپنے ہندو دوستوں سے بھی اور مسلمان بھائیوں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ دراصل انسانیت کا احترام ہم سب کے دل میں ہونا چاہیے، اب وہ درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے، بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ اور اس لیے نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں اقلیت میں ہیں، ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں کمزور ہیں، ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم اس کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ صرف اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کا تقاضا، انسانیت کا تقاضا ہے، مانوتا کی چاہت ہے، اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ اپنے درمیان خود لڑ رہے ہیں اور لڑیں گے، ابھی اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت کی بات جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تبدیلی لاتا رہا ہے،
آج کانگریس کے ہاتھ میں حکومت ہے، کانگریس بڑے پاپ بھی کر رہی ہے، بڑا ظلم بھی کر رہی ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے، اور کانگریس ہی کے ذریعے آج انسان اتنا بگڑا ہوا ہے، اس لیے کہ جس کو اتنے دنوں تک حکومت کرنے کا موقع ملے اور پھر بھی وہ اپنی حکومت کو سنبھال نہ سکے، جب اپنا دامن نہیں سنبھلتا تو دوسرے کا کیا دامن سنبھالیں گے، دوسرے کا سایہ کیا کریں گے، سنبھلتا نہیں جس سے اپنا دوپٹہ سنبھالیں گے کیا وہ بھلا دل کسی کا، وہ دوسروں پر چھاؤں کیا کریں گے، اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک ایک پارلیمنٹ کے ممبران جو لسٹ میں آ گئے ہیں، فہرست میں آ گئے ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں روپے، لاکھوں روپے ان پر خرچ ہوتے ہیں، ایک آدمی کی حفاظت کے لیے کئی کئی باڈی گارڈ رہتے ہیں، تو اپنی حفاظت کر نہیں پاتے، وہ ہماری اور آپ کی حفاظت کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ جو حکومت انہی کے ہاتھ میں، چوری سے صحیح، فریب دہی سے صحیح، جھوٹے طریقے سے صحیح، غلط اور ناجائز طریقے سے صحیح، لیکن حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایشور اتنا بڑا پاپی یا ایشور اتنا بڑا ظالم کہ ایسے ظالم لوگوں کے ہاتھ میں اب تک وہ حکومت دیے ہوئے ہے؟ لیکن پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ لائے تو یہاں کس کو لائے؟ کس کے اندر انسانیت ہے؟ کس کے اندر مانوتا ہے؟ کون پارٹی آئے؟ آپ سوچ لیں، جنتا پارٹی بنی تھی، 2 سال بھی نہیں چلا سکی، اگرچہ کچھ اچھے کام اس نے کیے، لیکن کرسی کی خاطر کون وزیر اعظم بنے، اسی کی خاطر وہ ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے۔ اگر صلاحیت ہوتی تو کیا بات تھی، اقتدار تو ملا ہوا تھا، کیوں ہاتھ سے چھوڑ دیا؟ اور آج RSS کے ہاتھ میں حکومت ہو جائے تو ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ جن سنگھ کے ساتھ حکومت ہو جائے، ہاتھ میں ہو جائے تو ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ ہماری اگر حکومت ہو جائے، ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو بھائی کس کے ہاتھ میں آ جائے؟ شیعہ کے ہاتھ میں آ جائے تو سنیوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ سنیوں کے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، بھلے برے کے امتیاز عطا فرمایا، جھوٹ اور سچ کو پہچاننے کا طریقہ ہمیں بتایا، اور سب سے بڑا اس کا احسان یہ کہ اس نے ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھانے کے لیے ہر زمانے میں اپنے نبی، رسول، رشی اور منی کو بھیجتا رہا، اور سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور انتم رشی بنا کر کے بھیجا، جن کے بعد اب کوئی رسول آنے والے نہیں اور نہ کوئی دوسرے رشی یا منی آنے والے۔ اس کے بعد بہت بہت درود و سلام ہو اس انتم رشی پر اور ان آخری رسول پر جن کے ذریعے ہمیں یہ دین ملا، اور ان کے سچے ساتھیوں اور سچی پیروی کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور تمام حاضرین اور حاضرات، یہ جماعت اسلامی نے ایک ہفتہ منایا، 8 اپریل سے لے کر کے 15 اپریل تک اس نے ایک پروگرام رکھا ہے باہمی بھائی چارگی کا، نفرت کی آگ ختم کرنے، نفرت کی آگ بجھانے کا، قوم پرستی کی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرنے کا۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ ایک اتفاقی بات نہیں ہے کہ ملک کے حالات نے اسے مجبور کیا، اس کی بنا پر اس نے یہ خیر سگالی کا ہفتہ منانے کی کوشش کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس دن جماعت اسلامی بنی ہے
सन 1941 میں، جہاں اس نے یہ بتایا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، دل میں سب سے زیادہ گہرے طور پر اتری ہوئی بات کیا ہے جس کو اس نے عقیدہ کہا، اور اس کا سب سے اہم کام کیا ہے، اور پھر اس کے اس کام پر کس چیز نے اسے ابھارا ہے، اور کون سی چیز، کون سا طریقہ اس کام کے لیے وہ اپنائے گی۔